سے گولی، سر پر چوٹیں اور لاش جھاڑیوں میں۔ 25 سالہ تاجر کی موت حادثہ تھی یا قتل کی خوفناک کہانی؟ آخر اس رات میر رضا علی کے ساتھ کیا ہوا؟ دوسری پوسٹ مارٹم رپورٹ نے چھپا ہوا راز کھول دیا ہے۔ اب سوال صرف یہ نہیں کہ میر رضا علی کی موت کیسے ہوئی، اصل سوال یہ ہے کہ گھر سے نکلنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ گلستان جوہر کیسے پہنچے؟ جسم پر اتنی چوٹیں کیسے آئیں؟ اور کیا کیمیائی اور ڈی این اے رپورٹس اس پراسرار کیس کی وہ کڑی سامنے لائیں گی جس کا انتظار خاندان بھی کر رہا ہے اور شہر بھی؟ آئیے دیکھتے ہیں اس کیس کی پراسرار حقیقت کیا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیں۔ ناظرین، میر رضا علی وافلکس کے مالک تھے۔ 28 جولائی کی رات وہ اپنی دکان سے گھر پہنچے۔ ایف آئی آر کے مطابق تقریباً 4 بجے انہوں نے والدہ کو بتایا کہ وہ گھر کے نیچے جا رہے ہیں اور 10 منٹ میں واپس آ جائیں گے۔ موبائل ان کے پاس تھا مگر کچھ دیر بعد فون بند ملا۔ گھر والوں نے تلاش شروع کی اور 15 پر اطلاع بھی دی۔ ایک دن کے بعد گلستان جوہر بلاک 1 میں شادی قلعہ کے قریب جھاڑیوں سے ایک لاش ملی۔ پولیس کے مطابق جسم کے بعض حصوں پر جلنے کے نشانات موجود تھے اور والد نے کپڑوں سے اپنے بیٹے کو پہچان لیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے سوال کم کرنے کے بجائے اور بڑھا دیے۔ رپورٹ کے مطابق پوسٹ مارٹم موت کے 21 سے 36 گھنٹے بعد کیا گیا۔ لاش میں تعفن، شدید سوجن اور رنگ کی تبدیلی موجود تھی۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید نے طریقہ کار پر اعتراضات اٹھائے۔ ان کے مطابق لاش کا ایکس رے نہیں کیا گیا، داخلی زخم پر بارود کے ممکنہ نشانات کا کیمیکل تجزیہ نہیں ہوا، ہاتھوں سے گن پاؤڈر کی جانچ کے نمونے نہیں لیے گئے اور چہرہ ناقابل شناخت ہونے کے باوجود ڈی این اے نمونہ بھی نہیں لیا گیا۔ خاندان عدالت جا پہنچا اور دوبارہ پوسٹ مارٹم کی درخواست کی گئی۔ عدالت کے حکم پر قبر کشائی ہونا تھی مگر 8 رکنی خصوصی میڈیکل بورڈ کی تشکیل پر تنازع کھڑا ہو گیا۔ اہل خانہ کے وکیل جبران ناصر نے دعویٰ کیا کہ رات گئے بورڈ کے 7 ارکان تبدیل کیے گئے۔ خاندان کے اعتراضات کے بعد قبر کشائی مؤخر ہوئی، پھر اصل خصوصی بورڈ بحال ہوا اور قبر کشائی کی گئی۔ دوسری پوسٹ مارٹم میں سب سے اہم انکشاف گولی کے راستے سے متعلق تھا۔ 4 صفحات کی رپورٹ کے مطابق گولی میر علی رضا کی کمر کے بالائی حصے سے جسم میں داخل ہوئی اور چھاتی کے اگلے حصے سے باہر نکلی۔ اس سے پسلیاں ٹوٹیں اور دل کو شدید نقصان پہنچا۔ ڈاکٹروں کو پیشانی کے دائیں حصے اور ناک کی ہڈی پر شدید چوٹ کے نشانات بھی ملے۔ اوپری دانتوں اور جبڑے کے قریب خون جمع ہوا تھا جبکہ کھوپڑی کے پچھلے حصے میں بھی فریکچر پایا گیا۔ میڈیکل بورڈ کے مطابق یہ تمام چوٹیں موت سے قبل کی تھیں۔ میر رضا ان حالات تک کیسے پہنچے؟ ان کے والد میر حسین نے شبہ ظاہر کیا کہ ممکن ہے کہ ان کے بیٹے کا قتل کہیں اور ہوا اور لاش بعد میں وہاں پھینکی گئی ہو، تاہم انہوں نے کسی مخصوص شخص پر براہ راست الزام نہیں لگایا۔ خاندان کا مطالبہ ہے کہ تمام ممکنہ پہلوؤں کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں۔ پولیس کی ابتدائی تحقیقات میں کہا گیا کہ مقتول کو پہلے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پھر اسے گولی ماری گئی، لیکن خصوصی میڈیکل بورڈ نے ابھی موت کی حتمی وجہ نہیں بتائی۔ ناظرین، مزید فورنزک جانچ کے لیے بال، دانت، ہڈیوں کے ٹکڑے، کفن کے کپڑے کا حصہ اور گولی کی باقیات کے نمونے بھی لیے گئے ہیں۔ حتمی نتیجہ کیمیائی تجزیے اور ڈی این اے رپورٹس کے بعد سامنے آنا ہے۔ نئی رپورٹ نے گولی کے راستے اور متعدد زخموں کی نشاندہی تو کر دی ہے، لیکن مکمل فورنزک تفسیر ابھی بھی باقی ہے۔ پولیس نے تحقیقات کی، 3 رکنی کمیٹی قائم کی اور رپورٹ کے مطابق کئی روز گزرنے کے باوجود کسی ملزم کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ اہل خانہ نے دعویٰ کیا کہ ان کا بیان بروقت ریکارڈ نہیں ہوا، جائے وقوع سے گولی کا خول دوبارہ تلاشی کے بعد ملا اور سی سی ٹی وی فوٹیج کے صرف منتخب حصے ہی سامنے لائے گئے ہیں۔ حقیقت کیا ہے ابھی یہ جاننا باقی ہے۔